أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. صدق الله العظيم. محترم دوستو، یہ جو سورت ہے، اس سورت میں اللہ تعالی انسان کے ظاہری حسن و جمال اور کمال کو اور باطنی حسن و جمال اور کمال کو بیان فرمانا چاہتے ہیں. کل مختصر سمجھا دیا کہ انسان ظاہری اعتبار سے تمام مخلوق سے زیادہ حسین ہے. یہ دعویٰ ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے گویا دعویٰ فرمایا کہ ہم نے انسانوں کو سب سے زیادہ حسین پیدا فرمایا، ظاہری اعتبار سے بھی اور باطنی اعتبار سے بھی. اگر وہ یہ شرط یاد رکھے، باطنی اعتبار سے کمال اس وقت حاصل ہوگا جبکہ انسان اپنے فرائض منصبی کو بجا لائے گا. یہ دعویٰ ہوا. اس دعوے پر گواہ کیا؟ تو اللہ تعالیٰ نے 4 چیزوں کی قسمیں کھائی. یہ گویا قسمیں اس دعوے پر گواہ ہے، اور 4 چیزوں کی قسمیں بھی جو فرمائی اللہ تعالیٰ نے وہ بھی عجیب و غریب ہے، ظاہری اعتبار سے بھی باطنی اعتبار سے بھی. والتین، انجیر کی قسم کل سمجھایا، ظاہری باطنی دونوں اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے اس کو کمال عطا فرمایا. والزیتون، زیتون کی قسم کہ اللہ تعالیٰ نے زیتون کو بھی ظاہر اور باطن دونوں اعتبار سے کمال عطا فرمایا. وطور سینین، سورہ سینا کی قسم، سورہ سینا کو بھی اللہ تعالیٰ نے ظاہری اور باطنی دونوں اعتبار سے کمال عطا فرمایا. یہ میں نے نہیں سمجھایا ابھی کہ ظاہری اور باطنی کس اعتبار سے کمال ہے. مختصر سن لو. وطور سینین، سینین جو ہے ایک روایت میں سینا بھی ہے، سینا بھی ہے، اور وہ پہاڑ، سینین کا معنی وہ پہاڑ جس پہاڑ پر ہریالی ہو، درخت ہوں، جس پہاڑ کے پتھر بڑے قیمتی ہوں، اور جس پہاڑ کے اوپر جانور بھی رہتے ہوں، اور جس پہاڑ کے اوپر جنات بھی رہتے ہوں، پریاں بھی رہتے ہوں، اور انسان بھی آباد ہوں، ایسے پہاڑ کو طور سینا کہا جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے 2 قسم کے پہاڑ پیدا فرمائے. ایک پہاڑ تو وہ ہے جو بالکل خشک قسم کا ہے، وہاں نہ درخت ہے، نہ انسان ہے، نہ جانور ہے، نہ جنات ہے، کوئی چیز وہاں آباد نہیں ہوتی. لیکن بعض پہاڑ وہ ہے کہ جہاں پر اللہ تعالیٰ نے عجیب و غریب جڑی بوٹیاں پیدا فرمائی، اور وہاں پر ایسی قیمتی چیزیں پیدا فرمائی کہ وہ چیزیں دوسرے پہاڑوں میں نہیں پائی جاتی. تو ان پہاڑوں میں اللہ تعالیٰ نے طور سینا کو جو فضیلت عطا فرمائی، طور سینا کو جو کمال عطا فرمایا، وہ کسی اور پہاڑ کو نہیں عطا فرمایا.
اس سے یوں پتا چلا کہ طور سینا ظاہری اعتبار سے کمال کے درجے تک پہنچا ہوا ہے، لیکن اس جیسا پہاڑ دنیا میں دوسرے بھی پائے جاتے ہیں، تو اس پہاڑ کو اللہ تعالیٰ نے دوسرے پہاڑوں میں کیا کمال عطا فرمایا؟ تو علماء یوں فرماتے ہیں کہ یہ وہ پہاڑ ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے باطنی کمال بھی عطا فرمایا، اور وہ باطنی کمال کون سا؟ کہ اللہ تعالیٰ نے اس پہاڑ پر اپنی تجلی عطا فرمائی، یہ کمال ہے سب سے بڑا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جب ہم کلامی ہوئی اور اللہ تعالیٰ سے یوں درخواست فرمائی، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، یا اللہ تیرا دیدار کرا دے، میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنی تجلی، اور وہ بھی کتنی معلوم، انسان کی آخری جو انگلی ہے اور آخری انگلی کا ایک پوروا جو ہے، اس کے برابر اس پہاڑ کے اوپر اپنی تجلی نازل فرمائی۔ ابھی تک اس تجلی کی برکتیں اس پہاڑ پر موجود ہیں۔ کتنے سال ہو چکے؟ ہزاروں سال ہو چکے، 2000 سال سے زیادہ سال ہو چکے، اس پہاڑ پر اللہ تعالیٰ نے اپنی تجلی نازل فرمائی، ابھی تک اس کی برکتیں ہیں۔ تو آپ ہی بتلاؤ کہ جس وقت تجلی فرمائی ہوگی تو اس وقت اس پہاڑ کو کتنا اللہ تعالیٰ نے مبارک بنایا۔ تو یہ ہے باطنی کمال۔ سمجھنا بات میں سمجھانا چاہتا ہوں، اگرچہ تھوڑی دقیق بات ہے۔ تو یہ جو تیسری قسم کھائی اللہ تعالیٰ نے پہاڑ کی، تو یہ پہاڑ کو بھی اللہ تعالیٰ نے ظاہری باطنی دونوں اعتبار سے کمال عطا فرمایا۔ یہ تجلی کا کمال ایسا ہے، دنیا کے کسی پہاڑ کو یہ کمال حاصل نہیں ہے کہ جہاں پر اللہ تعالیٰ نے اپنے نور کو نازل فرمایا، اپنی تجلی نازل فرمائی، دنیا میں کوئی پہاڑ، کوئی جگہ ایسی نہیں کہ جہاں پر اللہ تعالیٰ نے اپنی تجلی نازل فرمائی ہو۔ یہ ہے کمال باطنی۔ چوتھی قسم اللہ تعالیٰ بلد امین کی کھاتے ہیں، یعنی مکہ مکرمہ کی۔ مکہ مکرمہ کی فضیلت تو اس سے پہلے جو 3 چیزوں کی قسمیں کھائی، اس سے بھی بلند ہے، اس سے بھی زیادہ مبارک ہے، اور اس سے بھی زیادہ ترقی والی چیز کی اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی، اس لیے کہ مکہ مکرمہ تو وہ جگہ ہے کہ جہاں پر روزانہ اللہ تعالیٰ کی بیت اللہ کے اوپر تجلی نازل ہوتی ہے۔ وہ تو ایک مرتبہ تجلی نازل ہوئی، تو اس سے آپ نے اندازہ لگایا کہ ظاہری بھی برکتیں اللہ تعالیٰ نے مکہ مکرمہ میں رکھی ہے، اور باطنی بھی برکتیں بہت رکھی ہے۔ ظاہری برکتیں کیا کہ وہ بالکل پہاڑوں والی جگہ ہے، لیکن کوئی دنیا کا پھل ایسا نہیں ہوگا جو مکہ مکرمہ میں نہ ملتا۔ اور اسی طرح آج کل جنہوں نے مکہ مکرمہ دیکھا، انہوں نے دیکھا ہوگا کہ مکہ مکرمہ کا شہر ایسا ہے، پوری دنیا کے شہروں کو مان کرنے ہوئے، تمام دنیا کے شہروں کی مثال کو مکہ مکرمہ کے سامنے گویا ایک ہے۔ اتنی زبردست ظاہری چمک اور چمک والا اللہ تعالیٰ نے گویا شہر کو بنا دیا۔ یہ تو ظاہری مطلب کہ اس کی برکت ہوئی، اور باطنی برکت اس میں تو اتنی روایتیں ہیں، اگر صرف میں ان کی روایتوں کو بیان کرنے جاؤں تو 2 مجلس چاہیے، لیکن مختصر میں سنا دوں بس۔ باطنی برکت مکہ مکرمہ کی کیا ہے کہ وہاں پر کوئی عمل کرتا ہے آدمی 1 لاکھ کے برابر ہوتا ہے۔ اگر 1 روزہ رکھتا ہے رمضان المبارک کا، تو وہاں پر گویا 1 لاکھ روزہ رکھنے کے برابر ہے۔ یہ باطنی برکت۔ اور وہاں پر جو 1 قرآن ختم کرتا ہے 1 لاکھ قرآن ختم کرنے کے برابر۔ 1 روپیہ صدقہ دیتا ہے 1 روپیہ زکات ادا کرتا ہے 1 لاکھ روپیہ زکات ادا کرنے کے برابر۔ اور رمضان المبارک میں 70 گنا، تو وہاں پر 70 گنا گن لو تو گویا 70 لاکھ روزے کے برابر ثواب ملتا ہے۔ یہ باطنی برکت ہے، کہاں کی؟ بلد امین کی، مکہ مکرمہ کی۔ اور اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ وہ مقام ہے کہ جہاں کسی کی موت واقع ہو تو اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن اس کو آمینین میں سے اٹھائیں گے، یعنی امن والا اٹھائیں گے، اس کو کوئی خوف نہیں ہوگا، نہ عالم حشر کا، نہ کوئی پریشانی ہوگی، نہ کوئی مرنے کے بعد جو غم ہوگا، جو آدمی پریشان ہوگا، تو ایسی کوئی پریشانی اس آدمی کو نہیں ہوگی جس کی موت مکہ میں واقع ہو۔
تو یہ ہے باطنی برکت. اور اسی طرح زمزم پانی کے بارے میں آپ کو معلوم ہے, اور اسی طرح بیت اللہ کے بارے میں معلوم ہے. نہ معلوم کتنی فضیلتیں اللہ تعالیٰ نے مکہ مکرمہ میں رکھی ہے. بلکہ سب سے بڑی فضیلت میں آپ کو بیان کروں, جیسا کہ کل میں نے کہا تھا کہ یہ تو 4 چیزیں ہیں, یہ 4 چیزوں سے گویا انبیاء کی طرف اشارہ ہے. مثال کے طور پر والتین سے گویا اصحاب کہف کی طرف اشارہ ہے, والزیتون سے گویا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف اشارہ ہے, وطور سینین سے گویا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف اشارہ ہے, اور وہذا البلد الامین سے گویا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ ہے. تو گویا سب سے جو بڑی برکت ہے مکہ مکرمہ کی وہ کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ مکرمہ میں پیدا فرمایا. یہ سب سے بڑی فضیلت کی بات. اور دوسری بات, نبوت جو ملی مکہ مکرمہ میں ملی, کتنی اونچی فضیلت. تیسری بات, کلام مجید جو نازل ہونا شروع ہوا وہ مکہ مکرمہ میں ہوا, تو یہ اتنی اونچی فضیلت ہے. اور دوسری بات, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تمنا ظاہر فرمائی تھی کہ مکہ کی سرزمین اگر مکہ والے مجھے نہ نکالتے اور نکلنے پر مجھے مجبور نہ کرتے کہ مکہ کی سرزمین میں تجھے کسی حالت میں نہ چھوڑتا, میں یہی رہتا, میری قبر یہاں بنتی. لیکن کیا کرے, مکہ والوں نے میرے اوپر ظلم کیا, مجھے مجبور کیا اس مکہ کی سرزمین کے چھوڑنے کے اوپر. اس سے یوں پتا چلا کہ مکہ کو اللہ تعالیٰ نے جو کمال عطا فرمایا, جو فضیلت عطا فرمائی, وہ کمال وہ فضیلت کسی اور شہر کو نہیں عطا فرمائی. مدینہ منورہ کو تو فضیلت ہے وہ روضہ مقدس کی بنا پر, روضہ اقدس کی بنا پر, لیکن اس کے علاوہ جو فضیلت مکہ مکرمہ کو ہے وہ فضیلت مدینہ منورہ کو بھی نہیں ملی. مثال کے طور پر آپ کو معلوم ہے کہ مدینہ منورہ میں کوئی مسجد نبوی میں نماز پڑھتا ہے 50,000 نمازوں کا ثواب ملتا ہے. اور وہاں زمزم کہاں ہے؟ اور اسی طرح وہاں پر مولد النبی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی جو جگہ ہے کتنی مبارک, وہ کہاں ہے؟ کتنی باتیں میں آپ کو سناؤں. بس خلاصے کے طور پر یوں سمجھو کہ اللہ تعالیٰ نے 4 چیزوں کی قسمیں کھائی, اور وہ چاروں چیزیں کیسی ہیں؟ ظاہری اعتبار سے بھی کمال کے درجے تک پہنچی ہوئی ہے, اور باطنی اعتبار سے بھی اللہ تعالیٰ نے کمال تک پہنچائی. لیکن یہ جو 4 چیزوں کی جو قسمیں کھائی ہے, یہ 4 چیزوں کی قسمیں کس بات پر کھائی کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے ظاہری اعتبار سے اور باطنی دونوں اعتبار سے کمال تک پہنچایا, حسین و جمیل بنایا, ظاہری اعتبار سے بھی اور باطنی اعتبار سے بھی. کس بات پر قسم کھائی؟ یہ کل کا بیان کا خلاصہ آج دوسرے انداز سے میں نے سمجھایا, ہو سکتا ہے کہ انشاءاللہ سمجھ میں آ گیا ہوگا. یہ جو قسم کھائی لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم, اس کا معنی ہم نے پیدا کیا انسان کو بہترین ساخت میں. اس کو میں نے کل سمجھا دیا, اس کو میں نہیں سمجھاؤں گا دوسری مرتبہ. بڑی تفصیل سے سمجھایا تھا کہ انسان کو تمام سے بہتر پیدا فرمایا, اس لیے کہ انسان کے اندر فرشتوں کی بھی صفت ہے, درندوں کی بھی صفت ہے, جانوروں کی بھی ہے, شیاطین کی بھی ہے, اور اسی طرح اللہ کی بھی صفت انسان کے اندر پائی جاتی ہے. یہ عجیب بات, جیسے کہ مقولہ ہے بزرگوں کا, یہ حدیث نہیں یاد رکھنا, اگرچہ لوگوں میں یہ بات مشہور ہے کہ یہ حدیث ہے, لیکن حدیث نہیں ہے, یہ کسی بزرگ کا مقولہ ہے, اور یہ مقولہ بالکل صحیح ہے کہ ان اللہ خلق آدم علی صورتہ, کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو اپنی صورت پر پیدا فرمایا. یعنی کس نے؟ اللہ نے اپنی صورت پر پیدا فرمایا. کیا مطلب اس کا؟ یعنی اولاد آدم میں اور آدم کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنی صفات رکھی, کچھ صفات کا اثر رکھا. وہ کون سی صفت؟ جس طرح اللہ متکلم ہے. یہ جو کلام مجید ہے نا, وہ کس کا کلام ہے؟ اللہ کا کلام ہے. ہم جو تلاوت کرتے ہیں تراویح کے اندر, نماز کے اندر, اور عام طور پر جو تلاوت کرتے ہیں وہ کس کا کلام ہے؟ نبی کا کلام نہیں ہے, یاد رکھنا. جبرائیل علیہ السلام کا کلام نہیں ہے, بلکہ یہ اللہ کا کلام ہے. اسی بنا پر اس کا نام ہے کلام اللہ. اور جو کلام کرتا ہو اس کو بولتے ہیں متکلم عربی میں, یعنی کلام کرنے والا, بات کرنے والا. تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو بات کرنے والا بنایا. جانور میں سے کسی جانور کو بات کرنے والا نہیں بنایا. ہم سے بڑا جانور ہاتھی ہے, لیکن ہاتھی بیچارہ اپنا نام بھی نہیں
जान सकता और अपना नाम बोल भी नहीं सकता कि मेरा नाम हाथी है। आप अंदाजा लगाओ इंसान को अल्लाह ताला ने कितनी ऊंची सिफत अता फरमाई। और अल्लाह ताला ने इंसान को सुनने की सिफत, देखने की सिफत, सोचने की सिफत और इसी तरह हयात की सिफत और इसी तरह कुदरत की सिफत और समझने की सिफत और न मालूम इतनी सिफतें अल्लाह ताला ने इंसान को अता फरमाई। ये तमाम की तमाम सिफतें अल्लाह ताला की सिफतें हैं। अगर से अल्लाह के मुकाबले में इंसान की सिफत कुछ नाकिस है, कुछ कमजोर है, लेकिन अल्लाह ताला ने इंसान को अपनी सिफत से मुत्तसिफ फरमाया। इससे आप अंदाजा लगाओ इंसान कितना कामिल है कि इस इंसान को अल्लाह ताला ने अपने जैसा भी बनाया, फरिश्तों जैसा भी बनाया, दरिंदों जैसा भी बनाया, दुनिया जैसा भी बनाया, पहाड़ जैसा भी बनाया, जानवरों जैसा भी बनाया, पानी जैसा भी बनाया। दुनिया में कोई चीज ऐसी नहीं है कि जो इंसान के अंदर उसकी मिसाल मौजूद न हो। इससे क्या समझे इंसान कितना कामिल है जाहिरी एतबार से। ये तो मैं आपको अभी जाहिरी एतबार से समझाता हूँ। असल मकसद अल्लाह ताला का इस सूरत में जाहिरी कमाल को बयान करना नहीं है, बल्कि बातिनी कमाल को बयान करना मकसूद है। अब वो बातिनी कमाल कौन सा, ये तो मैंने जाहिरी कमाल समझा दिया। मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह अच्छी तरह समझ जाए और इसको याद भी रखे तो बड़ी अच्छी बात है, हमारा वक्त बेकार न समझा जाए। अब बातिनी कमाल कौन सा, अब ये बात समझनी है, इसके लिए जरा गौर की जरूरत पड़ेगी। बातिनी कमाल, अल्लाह ताला ने इंसान में 4 आलम पैदा फरमाए। कौन सा आलम? आलम शहवत, आलम गज़ब, आलम वहम, आलम ख्याल, ये 4 आलम है। मैं आलम क्यों कहता हूं मालूम? शहवत इतनी चीजों की इंसान के अंदर पाई जाती है कि गोया वो एक दुनिया है इंसान के अंदर। मुख्तसर मिसाल में समझाऊं, बहुत तफसील में मैंने ज्यादा याद रखे। शहवत मिसाल के तौर पर आदमी को खाने की शहवत। अब आपको मालूम है हमें कितनी चीजों की खाने की शहवत है, हजारों किस्म का खाना खा लिया, लेकिन इसके बावजूद अभी भी शहवत है कि और नई टेस्ट वाला कोई खाना मिल जाए। तो यह है आलम शहवत। न मालूम कितनी मशरूबात हमने पी होगी, अजीब व गरीब किस्म के हमने शरबत और फालूदे हमने पी लिए होंगे, लेकिन अभी तक हमारी शहवत पूरी नहीं की होगी। ये तो मैंने सिर्फ खाने पीने की शहवत मैंने बयान की, और इसके अलावा इंसान को शहवत है औरतों की। अल्लाह माफ फरमाए और अल्लाह हिफाजत फरमाए। इंसान की मैं सही कहता हूँ, देखो बात आती है इसलिए मैं कहता हूँ, इंसान की तबीयत ऐसी है एक औरत से उसकी शहवत पूरी नहीं होती। अगर यके बात दिगर पूरी दुनिया की औरतों से वो शहवत पूरी करना चाहे और इंसान के लिए अल्लाह इसको अगर जायज करार दे दे तो वाकईतन मैं कहता हूँ इंसान पूरी दुनिया की औरतों से शहवत पूरी करेगा, फिर भी उसकी शहवत पूरी नहीं होगी। यह है आलम शहवत इंसान के अंदर अल्लाह ताला ने पैदा फरमाए। आप नहीं देखते अल्लाह ताला में, देखो अल्लाह हिफाजत फरमावे। इंसान को वाकईतन उसकी बीवी मिल चुकी है और वही अपनी हाजत पूरी करती है, लेकिन इसके बावजूद इंसान को शहवत इतनी है कि कोई भी औरत जाने वाली होती है इसको देखे बगैर क्या नहीं पड़ता। ये किस बात की अलामत है? शहवत की अलामत। अल्लाह ताला इस शहवत से हमारी हिफाजत फरमाए। ये इम्तिहान है, याद रखना। अल्लाह ताला ने आलम शहवत जो हमारे अंदर शहवत रखी है वो इसी बिना पर रखी है कि इंसान कितना पूरा उतरता है, मेरे हुक्मों को कितना पूरा करता है। अगर जो उसके दिल में मैंने शहवत रखी है और अजीब व गरीब मतलब की चीजों के देखने की तरफ उसका दिल माइल होता है, लेकिन कौन बंदा ऐसा है जो मेरे हुक्म को पूरा करता है और अपनी नजरों को नीची कर लेता है? इसी बिना पर अल्लाह ताला ने शहवत को पैदा फरमाया। ये भी याद रखिए, इसमें बड़ी तफसीर है। और इसी तरह इंसान ने न मालूम कितना देखा होगा आज तक दुनिया में, लेकिन अभी तक उसकी शहवत पूरी नहीं हुई। अगर किसी इंसान ने अमेरिका न देखा हो तो इससे पूछा जाए अमेरिका जाने की आपको शहवत है? अमेरिका जाने का आपको शौक है? शौक को शहवत बोलते हैं। शहवत का माना क्या? यानी एक तमन्ना कि मैं ये भी मतलब कि तमन्ना पूरी कर लूं, एक उम्मीद का होना। तो इस आदमी को एक इश्तिहा होती है, तो हर आदमी को ये तमन्ना है, जो सिटी और जो कंट्री न देखी होने इसको देखने की तमन्ना होती है। तो इसलिए मैंने कहा कि शहवत का एक आलम है इंसान के अंदर। है इंसान इतना सा छोटा सा, लेकिन शहवत का एक आलम अल्लाह ताला ने पैदा फरमाया। तो
ایک ہے عالم شہوت اور دوسرا عالم غضب. غضب کا معنی غصہ. تو غصے کا بھی ایک عالم ہے. آدمی کے دل میں نہ معلوم کتنوں پر غصہ آتا ہے, لیکن کیا کرے بس نہیں چلتا. اگر جو اس کا بس چلے نا تو کسی آدمی کو جینے نہ دے. لیکن بعض مرتبہ کیا ہوتا ہے, تیر کے ماتھے سواتر ہوتا ہے, اس لیے اس کے سامنے مجبوراً ہنسنا پڑتا ہے, مجبوراً اپنے اخلاق حسنہ سے پیش آنا پڑتا ہے. اگر اس کے سامنے اگر ہم نے دادا گیری کی تو وہ 2 تماچے مار دے گا, ورنہ غصہ تو بہت آتا ہے. کوئی آدمی ایسا نہیں ہوگا کہ جس کے دل میں غصہ نہ آتا ہو, اور اسی طرح غضب ہی کی بنا پر نہ معلوم کیا کیا چیزیں پیدا ہوتی ہیں. بڑی تفصیل ہے اس کے اندر. بس کھلا کھا یہ میں کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر غضب کو بھی پیدا فرمایا, اور غضب بھی کیسا, وہ یہ پوری دنیا سما جا رہے اتنا غضب. تیسری چیز عالم وہم بھی ہے. معاف فرمانا, بعض انسانوں کو وہم کیا ہے, میں کچھ ہوں, مجھے کون چھیڑے, میرا کون انسلٹ کرے, کیسا وہم ہوتا ہے باتوں کو. یہ بالکل غلط وہم ہے. یہ وہم جو ہے نا, اس کو تکبر کا وہم بولتے ہیں. بعض انسانوں کو وہم کیا ہے کہ میری شان تو ایسی ہے, میری شان ایسی ہے نہیں کہ ہر کس و ناقص کے ساتھ میں بولوں, ہر کس و ناقص سے میں ملاقات کروں, ہر کس و ناقص کے گھر میں جاؤں, غریب کے پاس جاؤں, غریب کے گھر میں جاؤں. بعض مرتبہ آدمی اپنے دل میں ایک ایسا مرتبہ سمجھ لیتا ہے, اپنا مقام سمجھ لیتا ہے کہ میں کچھ ہوں, اس لیے کہ میرا جو مرتبہ ہے ایسا ہونا چاہیے کہ عام لوگوں میں سب میں مطلب کہ ایک ممتاز ہونا چاہیے. اس کو بولتے ہیں وہم. اور ایک دوسرا بھی وہم ہے, آدمی اپنے آپ کو سب کچھ ہونے کے باوجود کچھ بھی نہیں سمجھتا. یہ وہم اللہ کو بہت پسند ہے. بات سمجھے میری, بڑی تفصیل ہے اس کے اندر. یہ دونوں باتوں کے اندر صرف اشارہ کرتا ہوں. مثال کے طور پر ایک میں مثال سمجھا, واقعہ مختصر یاد آیا. حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ, ان کی خانقاہ تھی, مجلس تھی, بڑے بڑے بزرگان ان کی مجلس میں خانقاہ میں تشریف لاتے تھے. بزرگان کیا, مشائخ تشریف لاتے تھے. مشائخ کا مطلب سمجھے, یعنی شیخ, اپنے زمانے کے بڑے بڑے جو شیوخ ہوتے ہیں. مثال کے طور پر حضرت مولانا ابرار الحق صاحب بھردوئی انتقال فرما گئے, ان سے بھی بڑے بڑے بزرگان حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ کی مجلس میں ہوتے تھے. ایک ایک کی میں آپ کو مثال میں بیان کروں, ایک ایک بزرگ کی, یعنی حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ کی مجلس میں جو آتے تھے, آپ ان کے حالات سن کے دنگ رہ جاتے. کتنے زبردست بزرگان اور مشائخ اور علماء اور اللہ والے ان کی مجلس میں آتے تھے. تو ایک مرتبہ کیا ہوا, میں یہ بات سمجھانا چاہتا ہوں, وہم پر یہ بات سمجھانا چاہتا ہوں. مجھے مختصر واقعہ یاد آیا. حضرت مفتی مہدی حسن نبر اللہ مرتدہ, بہت زبردست اللہ والے گزرے ہیں, حضرت کے خلیفہ. بار بار ان کے دل میں وہم آتا تھا. اتنے میں ان کے ایک دوست تھے خانقاہ میں, جن کا نام تھا حضرت مولانا خیر محمد. یہ دونوں نے بڑے بڑے مدارس قائم کیے, اور ابھی بھی وہ مدارس باقی ہیں. یہ دونوں حضرت کی میں بات کرتا ہوں, حضرت مفتی مہدی حسن اور حضرت خیر محمد. یہ دونوں دوست ہیں, اور زبردست اللہ تعالیٰ نے ان کو نوازا. ان کے حالات اگر آپ پڑھیں نا تو آپ کو اندازہ ہوئے کہ یہ کون ہستیاں تھی. ایک مرتبہ حضرت مہدی حسن مفتی, ان کے دل میں اس طرح کا وہم آیا. وہ اپنے دوست کے پاس گئے اور دوست سے یوں کہا کہ میں ایک دل کی بات بتاؤں, میرے دل میں کیا خیال آتا رہتا ہے. اگر آپ لوگوں کے دل میں بھی یہ خیال آ گئے نا تو سمجھو کہ خوش قسمتی کی علامت ہے. کتنے ہی لوگ ایسے ہیں لیکن وہ بیچارے بیان نہیں کر سکتے. بعض ایسے بھی ہیں اپنے دل کی حالت کو وہ زبان سے ادا نہیں کر سکتے, یا کسی کے سامنے کھول نہیں سکتے. وہ کیا حالت تھی ان کی. حضرت مفتی صاحب نے فرمایا, میرے دل میں یہ خیال آتا ہے جب بھی میں حضرت کی مجلس میں ہوتا ہوں, ایسا لگتا ہے کہ میں سب سے زیادہ نکما ہوں اور سب مجھ سے افضل ہے. کتنا اونچا خیال ہے, اس کو معمولی مت سمجھنا. اللہ کو یہ خیال بہت پسند ہے. کتنا پسند ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, من تواضع للہ
رفعہ اللہ، جو اللہ کے لیے تواضع اختیار کرتا ہے، اپنے آپ کو کچھ بھی نہیں سمجھتا، اپنے آپ کو مٹا دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اتنا بلند فرماتے ہیں کہ دنیا والے بھی اس مرتبے تک نہیں پہنچ سکتے، دنیا والوں کے دلوں میں بھی اللہ تعالیٰ اس کی بڑائی کو پیدا فرما دیتے ہیں۔ جب آدمی تواضع اختیار کرتا ہے، اپنے آپ کو مٹاتا ہے، اپنے آپ کو کچھ بھی نہیں سمجھتا، اپنا کوئی کمال نہیں سمجھتا، بلکہ جو کچھ وہ اللہ کی طرف سے جب سمجھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو بہت اونچا مرتبہ عطا فرماتے ہیں۔ یہ حدیث کا مفہوم۔ تو وہ جو ان کے ساتھی تھے مولانا خیر محمد، انہوں نے کہا واللہ میں کہتا ہوں قسم سے یہ خیال تو مجھے بھی آتا ہے، لیکن آج تک میں نے کسی کو بیان نہیں کیا۔ اب یہ دونوں کا آپس میں مشورہ ہوا کہ معلوم نہیں یہ خیال اچھا بھی ہے یا برا، چلو اپنے حضرت سے بیان کریں۔ تو وہ دونوں مل کر حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں آئے، جہاں تشریف فرماتے، جہاں بیٹھے ہوئے تھے، کہ حضرت ہمارا ایک بہت بڑا مسئلہ پیش آیا، بڑے پریشان ہیں ہم، سمجھ نہیں پڑتی کہ اس کو ہم کیا سمجھے۔ تو فرمایا کہو کیا ہے؟ دیکھیں ہم دونوں کا ایک ہی حال ہے، ہم دونوں جب آپ کی مجلس میں ہوتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ میں سب سے زیادہ نکما ہوں، سب سے زیادہ خراب اگر کوئی ہے اس مجلس میں تو میں ہوں، سب سے زیادہ برا اگر کوئی ہے، اللہ کا نافرمان اگر کوئی ہے، اللہ کا غدار اگر کوئی ہے، اللہ کا ناقدرہ اور ناشکرہ اگر کوئی ہے اس مجلس میں تو میں ہوں حضرت، ایسا مجھے خیال گزرتا ہے۔ تو حضرت نے فرمایا قسم کھا کے میں کہتا ہوں، میں جب ان مجلس والوں کے ساتھ میں بیٹھتا ہوں، اور وہ کون؟ ان تمام کے بڑے، یعنی ان تمام کے شیخ، تمام کے بزرگ کو یوں فرماتے، قسم کھا کے میں کہتا ہوں جب بھی میں تم لوگوں کے ساتھ بیٹھتا ہوں تو میں یہی سمجھتا ہوں کہ میں سب سے زیادہ برا ہوں اور تم سب سے زیادہ افضل ہو۔ آپ اندازہ لگاؤ، حد ہو گئی اب تو تواضع کی۔ یہ کس کی میں بات کرتا ہوں؟ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے تو عجیب و غریب واقعات ہیں۔ تو دیکھو اس کو بولتے ہیں وہم، اور ایک وہم کیا ہوتا ہے معلوم آدمی کو؟ شک جس کو بولتے ہیں۔ بعضوں کو شک ہوتا ہے نا، معمولی باتوں پر شک ہوتا ہے اپنی بیوی کے اوپر کہ اس نے بات کی، معلوم نہیں اس کا کسی کے ساتھ کانٹیکٹ ہوگا، یہ بالکل غلط ہے۔ جب تک آپ کے پاس کوئی دلیل موجود نہ ہو وہاں تک آپ کسی کے اوپر شک نہیں کر سکتے۔ اس پر ایک مجھے مختصر واقعہ یاد آیا ہے، تو عجیب۔ میں نے بھی جب یہ واقعہ دیکھا تو میں نے زندگی میں پہلی مرتبہ دیکھا تھا، کتنی دیر تو میں سوچ میں پڑ گیا تھا کہ اللہ اکبر، کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی اس طرح کا واقعہ پیش آیا؟ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے، غم زدہ تھے، چہرے سے غم کے آثار۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے تشریف لائے، یا رسول اللہ ایسا لگتا ہے کہ آپ کو کوئی تکلیف پہنچی ہو، آپ غم زدہ لگتے ہیں، آپ رنجیدہ لگتے ہیں، کیا تکلیف ہے آپ کو؟ یا رسول اللہ مجھے فرماؤ، آپ میں خدمت کے لیے تیار ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آہستہ سے فرمایا مجھے ایسا وہم ہے کہ میری جو بیوی ہے حضرت ماریہ، لمبا واقعہ ہے، بڑی تفصیل ہے۔ مقوقس جو بادشاہ تھا مصر کا، ان کے پاس جب بعض صحابہ دعوت دینے کے لیے اور خط مبارک کے لیے دینے کے لیے جب تشریف لے گئے تھے تو بعد میں چل کر اس بادشاہ نے 2 باندیاں، ایک غلام اور بڑی بڑی قیمتی چیزیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تحفے میں دی کہ یہ میری طرف سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدیہ پیش کر دینا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدیہ قبول فرما لیا۔ یہ تو 2 لڑکیاں تھیں، نوجوان، اور مصر کی لڑکیاں۔ مصر کا ایسے بھی تو حسن جمال بڑا مشہور ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا جو واقعہ مشہور ہے وہ کہاں کا؟ مصر کا۔ زلیخا جو حسین و جمیل تھی، اور وہاں کی جو عورتیں جو حسین و جمیل ہے مصر کی بڑی مشہور ہے، اور وہاں کی 2 بہنیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بادشاہ جب تحفے میں دے رہے تو آپ ہی بتلاؤ وہ لڑکیاں کیسی حسین و جمیل ہوگی۔ 2 بہنیں تھی، اور 2 بہنوں کا نام تھا ماریہ اور شیرین۔ آپ نے پڑھا ہوگا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باندیوں میں سے ان کا بھی نام آتا ہے، حضرت ماریہ کا، حضرت شیرین کا بھی نام آتا ہے۔ یہ 2 بہنیں تھیں، اور 2 بہنوں کو ایک ساتھ میں آدمی نکاح میں جمع نہیں کر سکتا۔ یاد رکھنا، میں صاحب کہہ دیتا ہوں، 2 بہنوں کے ساتھ آدمی جمع نہیں کر سکتا، چاہے نکاح کی بنیاد پر ہو، چاہے باندی کی بنیاد پر ہو۔ 2 بہنیں اگر آپ کی باندی ہے تو ایک بہن کے ساتھ آپ جمع کر سکتے ہیں، دوسری جو بہن ہے اس سے آپ لطف اندوز نہیں ہو سکتے، یہ مسئلہ ہے۔
اور اگر ایک بہن کے ساتھ آپ نے نکاح کیا تو دوسری بہن کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتے. حرام زنا جو اولاد پیدا ہوگی وہ حرامی اولاد ہوگی. بات ایسے بھی ہے اپنے مسلمانوں میں جنہوں نے اپنے نکاح میں 2 بہنیں رکھی. معلوم ہے آپ, اللہ حفاظت فرمائے. بالکل اللہ نے صراحت کے ساتھ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ یہ کہ حرام کر دیا گیا کہ تم جمع کرو 2 بہنوں کو ایک نکاح کے اندر. اللہ نے اس کو حرام قرار دیا. جو کچھ بھی اس کے ساتھ ملاقات ہوگی, جو بات ہوگی وہ حرام کی ہوگی, اور ان کے ساتھ جمع تو ہوگا وہ زنا سمجھا جائے گا, اور اولاد جو ہوگی وہ حرامی ہوگی. آج اللہ صحیح ان کو توفیق عطا فرمائے جنہوں نے اپنے نکاح میں 2 بہنیں رکھی. اپنے بروچ ضلع کی بات کرتا ہوں, اللہ صحیح توفیق عطا فرمائے. جن کو پتا چلے نا, اللہ کے واسطے میں کہتا ہوں ان کو سمجھانا اور یوں کہنا یہ حرام ہے, آپ کی کوئی عبادت قبول نہیں, اور اللہ کا غضب کہیں نازل نہ ہو, اس طرح کی بات سمجھا دینا جس کو پتا چلے. میں نہیں کہوں گا, مجھے تو معلوم ہے. تو کیا 2 بہنیں تھیں, ماریا اور شیرین. یہ دونوں کو مقوقس بادشاہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تحفے میں دی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امتحان لیا, چلو تم دونوں میں سے کون پہلے مسلمان ہوتی ہے. تو ابھی اتنا بولنا تھا, حضرت ماریا فوراً بول پڑی یا رسول اللہ میں. پھر بعد میں دوسرے نمبر پر شیرین بولی کہ میں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو پہلے مسلمان ہوئی اس کو میں اپنے نکاح میں لیتا ہوں اور دوسری کو میں آزاد کرتا ہوں. اگر شیرین پہلے بول دیتی تو ان کے لیے خوش قسمتی تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت ان کو نصیب ہوتی. اور آپ ہی بتلاؤ, جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی بننا نصیب ہو گئے, اس سے اونچا شرف دنیا میں کیا ہو سکتا ہے. اس لیے کہ آخرت میں جو مرتبہ ملے گا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو, وہ مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو بھی ملے گا. کون ایسا ہے جو اپنی لاڈلی اور چہیتی جو حسین و جمیل لڑکی ہو اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یوں چاہے میں آپ کی لڑکی کے ساتھ نکاح کرنا چاہتا ہوں, بلکہ ہم میں سے ہر آدمی یوں کہے گا یا رسول اللہ آپ کو کہنے کی بھی ضرورت نہیں, بلکہ ہم اپنی لڑکے کو آپ پر قربان کرتے ہیں. کون ایسا مسلمان ہوگا جو مسلمان اپنی لڑکی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ دینے کے لیے تیار ہو؟ ہے کہ نہیں, ہے کہ نہیں؟ دل میں تمنا, ارے تمنا تو کرو, کیا حرج کی بات ہے. اگرچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابھی نہیں ہے, اس تمنا میں ہمیں پتا چلے گا کہ ہماری اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کیا ہے, یہ محبت کی علامت ہے. تو یہ دونوں بہنیں تھیں. حضرت ماریا, ان سے تو اولاد بھی ہوئی, ایک لڑکا ہوا تھا ابراہیم نامی, لیکن بعد میں انتقال ہو چکا تھا. اس کا بھی لمبا واقعہ ہے. تو حضرت عمر فرماتے ہیں یا رسول اللہ آپ کو کیا شک ہے کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ ماریا کے پاس ان کا چچا زاد جو بھائی ہے نا وہ آتا جاتا ہے, میں جب نہیں ہوتا مجھے شک ہے. دیکھو اس سے کیا پتا چلا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بات تو صحیح ہے نا, اپنی لڑکی اپنی بیوی کے پاس کوئی اجنبی آتا جاتا ہو اور اس کے باوجود آدمی کو شک نہ ہو, یہ تو بے غیرت ہے. آج کل ہماری حالت ہمیں معلوم ہے, ہمارے گھروں میں جن سے پردہ نہیں ہے وہ تو ہے, کوئی حرج کی بات نہیں, لیکن جن سے پردہ کرنا لازم ہے بالکل چولہے تک کی دوستی ہوتی ہے, بے تکلف, بالکل صحیح نہیں ہے, یاد رکھنا غلط ہے, بڑی تفصیل ہے اس کے اندر. تو اتنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ماریا قبطیہ ان کے خواب و خیال میں بھی نہیں آ سکتا, لیکن اس کے باوجود ایک اجنبی تھے ان کے لیے, نامحرم تھے, وہ آتے جاتے تھے. اس بنا پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو وہم ہوا کہ کہیں غلط تعلق نہ ہو ماریا کا اس بھائی کے ساتھ. بس صرف وہم ہوا, بس ایسا خیال آیا. میں نے کہا نا انسان ہے, اللہ نے انسان کے اندر یہ بنایا ہے وہم, بہت چیزوں کا وہم ہے. یہ تو ایک بات بیچ میں آ گئی اس لیے میں نے کہہ دیا. حضرت عمر نے فرمایا یا رسول اللہ ابھی میں اس کا علاج کرتا ہوں. حضرت عمر کے پاس تو علاج تیار ہی رہتا تھا تلوار والے. تو کہا وہ کہاں ہے ابھی؟ کہ وہ گھر میں. ٹھیک ہے, اچھا کوئی حرج کی بات نہیں, ابھی آپ کا علاج. تلوار کھلے لے کر گئے, تلوار ابھی اٹھا ہی رہے تھے اس آدمی کے اوپر, بالکل تیاری تھی کہ اس کی گردن اڑا دیتے. وہ آدمی ایک دم سے کھڑا ہو گیا, بھائی کیوں مجھے ایسا کرتے ہو کہ آپ آتے جاتے ہو حضرت ماریا کے پاس,
وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہوتے؟ آپ کے بارے میں شک ہے؟ وہ ایسے ڈر گئے، کانپ اٹھے اور اپنا جو سطر تھا وہ کھول دیا اور یوں کہا دیکھو میرے پاس تو موجود ہی نہیں ہے، تب شک کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تب جا کے حضرت عمر مسکرائے اور یوں فرمایا چلو بھائی اب شک کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، اس کے پاس تو یہ چیز ہی موجود نہیں کہ جہاں شک کرنے کی نوبت آ گئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یا رسول اللہ اس کی تو شرمگاہی نہیں ہے، ٹھیک ہے اچھا ایسا ہے چلو خیر اچھا ہو جو بھی ہو، مطلب ایک وہم تھا وہ دور ہو گیا۔ تو اس سے یوں پتا چلا کہ وہم تو ہر آدمی کو ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ نے یہ وہم انسان کے اندر پیدا فرمایا، ایک عالم وہم ہے۔ میں نے مختلف مثالیں سمجھائی، یاد رکھنا۔ ایک وہم تو کون سا کہ انسان اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے، میں کچھ ہوں، آئی ایم سم تھنگ۔ اللہ حفاظت فرمائے، بالکل اللہ کو پسند نہیں ہے۔ مختصر واقعہ مجھے یاد آیا، ایک مرتبہ ایک بادشاہ جا رہا تھا اور اس کی سواری رستے میں ایک آدمی سویا ہوا تھا اور وہ آدمی تھا افلاطون، بڑا زبردست آدمی گزرا ہے، بڑی تحقیق کرتا تھا، وہ جڑی بوٹیوں سے بڑا فلاسفر گزرا ہے یہ۔ تو وہ بادشاہ کی سواری جب گزر رہی تھی تو یہ رستے میں سویا ہوا تھا۔ اب وہ تو آرام سے سویا تھا، اس کا بستر زمین اور اوڑھنا بچھونا کچھ بھی نہیں، اور جو ایسا آدمی ہو تو اس کو گہری نیند آتی ہے، اور بیچارے جن کے پاس بہترین گدے بہترین کمرے ہوتے ہیں، اے سی ہوتا ہے، لیکن ایسی نیند نہیں آتی جو غریب کو آسمان کی چھت کے نیچے آتی ہے اور زمین کے فرش کے اوپر نیند آتی ہے۔ تو وہ تو سوئے ہوئے تھے اور بادشاہ کی سواری جا رہی تھی، ان کو کیا پتا کہ کس کی سواری جا رہی ہے، وہ تو اپنے سونے میں مشغول تھے۔ اتنے میں کیا ہوا، بادشاہ کی جب سواری گزرتی ہے نا تو آگے کچھ لوگ ہوتے ہیں، کھٹو بچو رستہ خالی کرو، اس طرح پورا رستہ خالی کرتے تھے۔ جب کوئی بڑا آدمی کی گاڑی جاتی ہے تو پورا رستہ سناٹا انسان ہو جاتا ہے نا، سب گاڑیوں کو بند کروا دیتے کہ ابھی بادشاہ کی اور بڑے آدمی کی گاڑی یہاں سے گزرنے والی ہے۔ تو اس طرح کی پہلے سے یہ ایک رواج ہے، عام مطلب یہ قاعدہ ہے، پوری دنیا میں یہ قاعدہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قاعدہ نہیں تھا، یاد رکھنا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جہاں سے گزرتے تھے پتہ بھی نہیں چلتا تھا کہ دونوں جہاں کا سردار یہاں سے گزرا ہے، اللہ اکبر۔ بلکہ جب صحابہ کے ساتھ گزرتے تو سامنے والا جو دیکھنے والا ہوتا ان کو اتنا بھی پتہ نہ چلتا کہ سردار دو جہاں کون، سرور کائنات کون، بلکہ پاس جو نئے آدمی آنے والے ہوتے ان کو تو ایسا لگتا کہ کوئی صحابی کوئی سردار ہوگا، وہ اللہ کا رسول ہوگا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی ایک دم سے پہچان بھی نہیں سکتا تھا۔ کتنا تواضع، یہ تواضع اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا، اور یہی اسلام کی تعلیم ہے۔ یاد رکھنا، اپنے آپ کو ایسا ہی سمجھو، کم سمجھو، ایسا نہیں کہ آپ بڑے ہیں آپ آگے آگے چلے اور پیچھے آپ کے خادمین سب پیچھے پیچھے چلے، یہ بالکل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند نہیں ہے۔ کبھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آگے نہیں چلے اور پیچھے دو آدمی بھی نہیں چلے، ہاں اگر کوئی جماعت ہوتی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیچ میں چلتے، اور آج کل کا ہمارا بڑا آدمی جو ہوتا ہے وہ آگے چلتا ہے اور بیچارے جو پیچھے ہوتے ہیں وہ خادمین حضرات ہوتے ہیں، یہ بالکل سنت کے خلاف ہے۔ تو وہ بادشاہ کی سواری جب گزر رہی تھی تو ہٹو بچوں کی آواز تو دے رہے تھے، یہ تو گہری نیند میں تھے، ان کو کیسے پتا چلے کہ یہاں سے کون گزرتا ہے۔ اتنے میں بادشاہ کی سواری آئی، گھوڑے پر تھا سوار وہ بادشاہ، تو کہا یہ رستے میں کون سویا ہے، اس کو اٹھایا نہیں؟ خادم نے کہا کب سے میں اٹھاتا ہوں لیکن اٹھتے ہی۔ وہ آدمی گھوڑے پر سے نیچے اترا اور ایک لات ماری۔ اب ظاہری بات ہے لات ماریں گے تو بیدار ہو ہی جائے گا، تکلیف ہوگی تو ایک دم سے بیدار ہوئی، آنکھیں مچل رہے گی۔ وہ جو لات ماری تھی نا وہ شہزادہ تھا، بادشاہ کا لڑکا تھا۔ اس نے کہا تجھے پتا نہیں کہ یہاں سے کون گزرتا ہے؟ کہ ہاں میں کب سے سوچ رہا ہوں کہ جنگل کا کون سا درندہ گزرتا ہے یہاں پر۔ کیا جواب دیا کہ تو کون سا جنگل کا درندہ ہے، تو شیر ہے کہ چیتا ہے کہ کتا ہے کہ کیا ہے؟ میں نے تیرا کچھ بگاڑا نہیں، تو پھر بعد میں تو نے مجھے لات کیوں ماری؟ اور لات جو مارتا ہے بغیر کسی کو عذر کے اور بغیر کسی مطلب کے قصور کے تو وہ آدمی نہیں ہوتا، بلکہ وہ تو جانور ہوتا ہے، اور اسی طرح جنگل کا درندہ ہوا کرتا ہے۔ اس بنا پر میں سوچ میں ہوں کہ تو کون سا جنگل کا درندہ ہے۔ جب یہ بات کہی تو آپ ہی بتلاؤ دماغ کا پارا تو کتنا اونچا چڑھ جائے گا اس کا۔
شہزادے نے کہا اس سے پتا چلا تو مجھے پہچانتا ہی نہیں. لیکن نہیں، اب مجھے سمجھ میں آیا کہ تو کون ہے. تو کون ہے معلوم؟ کہ یہ جتنے بھی فوج والے ہیں یہ اگر تیرا ساتھ چھوڑ دے رہے، تیرے سر پہ سے اگر تاج کو اتار دیا جاوے، اور اسی طرح تجھ کو جو لوگوں نے بادشاہ سمجھا ہے یہ لوگ تیرے کو بادشاہ سمجھنا چھوڑ دے رہے، تو پھر بعد میں تو عام انسانوں کی طرح کی انسان ہے، تیرا اندر کوئی کمال نہیں. ارے آدمی تو اونچا اس وقت ہو سکتا ہے جبکہ اپنی ذات کے اندر کمال ہو. بات سمجھنا. کیا کریں، وقت کم ہے نا، اس لیے ہر بات کو میں پوری نہیں سمجھا سکتا. جو آدمی اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے، اب آدمی کو دیکھے کہ اس کے اندر کیا کمال ہے. کیا کمال؟ کچھ بھی نہیں. کمال تو کسے بولتے ہیں؟ کمال کسے بولتے ہیں؟ جو اللہ نے بیان فرمایا. ابھی وقت نہیں ورنہ میں ابھی وہ سمجھاتا. چلو یہ تو عالم وہم کی میں نے بیان کی بات ہے. چوتھا عالم، عالم خیال، جو اللہ نے انسان کے اندر پیدا فرمایا. خیال بعض مرتبہ اس کو دوسری الفاظ میں یوں کہو نیت. بعض مرتبہ انسان کیسے پلان بنتا ہے کہ میں اتنا کماؤں گا، آج اتنا ہوا، آئندہ کل اتنا ہوگا، دن جیسے عید کے قریب ہوں گے تو اتنی بکری ہوگی، اور جیسے جیسے دیوالی قریب آئے گی تو اتنا میں کماؤں گا، یہ کرنا ہے مجھے، اس طرح کا سامان بھرنا ہے، وہ کرنا ہے. یہ خیالات انسان کے اندر. حالانکہ اس کو یہ خیال نہیں آتا کہ دن گزر رہے ہیں رمضان المبارک کے، آج میں نے اتنا عمل کیا، یہ کم ہوا، آئندہ کل اس سے زیادہ کروں گا. آج میں نے 2 پارے پڑھے، آئندہ کل 4 پارے پڑھوں گا. آج میں نے تہجد میں 4 رکعت پڑھی، آئندہ کل 8 پڑھوں گا. اس طرح کا خیال نہیں ہے. یہ انسان ہی کے اندر اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا یہ خیال. کسی جانور میں اس طرح کا خیال نہیں ہوتا، یاد رکھنا. یہ 4 چیزیں اللہ تعالیٰ نے انسان میں عطا فرمائی. سمجھ گئے؟ باطنی کمال میں سمجھا رہا ہوں. ظاہری کمال تو سمجھا دیا کہ ظاہر میں انسان اتنا حسین و جمیل ہے. ایسا حسین و جمیل اللہ تعالیٰ نے دنیا میں کسی کو نہیں پیدا فرمایا. لیکن باطنی جو کمال ہے وہ باطنی کمال کیا؟ یہ 4 چیزیں اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائی. لیکن یاد رکھنا ان 4 چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے آزاد نہیں رکھا. اگر ان 4 چیزوں کو آزاد رکھتے تو کیا ہوتا معلوم؟ دنیا میں ادھم مچ جاتا، دنیا میں فساد ہی فساد ہوتا. کیسے؟ جب ہر انسان میں شہوت ہے تو آپ ہی بتاؤ کیا ہوگا، کتنا سب ہوتا. جیسے کہ آج کل امریکہ میں دیکھ لو، شاید نکاح سے پیدا ہونے والے بچے 1% ہوں گے اور بغیر نکاح کے پیدا ہونے والے بچے 99%. کیوں؟ شہوت عام ہے، آزاد ہے. تو اگر پوری دنیا میں شہوت اس طرح آزاد ہو، اس کے اوپر کوئی حاکم نہ ہو، تو پھر بعد میں دنیا میں ادھم مچ جاوے، فتنہ پھیل جاوے، اور غضب ہی غضب ہو تو دنیا میں صرف لڑائی جھگڑے ہی جھگڑے ہوتے رہے. کہیں سکون کا سانس لینے کو آپ کو 1 منٹ کے لیے فرصت نہ ملے. اللہ تعالیٰ نے یہ 4 چیزیں پیدا تو فرمائی، لیکن اس کا ایک حاکم بھی پیدا فرمایا. وہ کون سا حاکم؟ عقل. بات سمجھے؟ عقل کیا مطلب؟ کہ عقل سے بات سمجھ میں آئے گی کہ یہ شہوت مجھے کہاں استعمال کرنے کی. اگر سمجھ ہوگی تو عقل ہوگی تو شہوت پیدا ہوگی، اور وہ نکاح والا ہے تو وہ اپنی شہوت کو اپنی بیوی سے پوری کرے گا، جہاں چاہے وہاں نہیں پوری کرے گا. جبکہ عقل ہوگی اور عقل سے بالکل آزاد ہوگا تو شہوت کو وہ جہاں چاہے تو وہاں وہ اپنی شہوت کو پوری کرے گا. اسی طرح غضب، اس کے اوپر حاکم عقل ہے. عالم وہم، ہر جگہ وہم نہیں کرنے کا. خیال، کہاں خیال کرنے کا، کہاں نیت اچھی کرنے کی، کہاں پوری کرنے کی، یہ عقل ہمیں سمجھائے گی. اس سے یوں پتا چلا ان 4 چیزوں کا حاکم اگر کوئی ہے، ان 4 چیزوں کی رہنمائی کرنے والی اگر کوئی چیز ہے تو وہ عقل ہے. عقل ہی سے تو انسان دوسری مخلوقات میں ممتاز ہے. جانوروں میں بھی ہے شہوت، غضب، سب کچھ، لیکن عقل نہیں ہے. اس بنا پر وہ اپنی شہوت جہاں چاہے پوری کر لیتا ہے. جانور کوئی کہ نہیں، کوئی جانور اس کے لیے کوئی بھی مل گیا. کیوں؟ عقل نہیں ہے. جہاں چاہے وہاں منہ مار لے گا، ماتھا مار لے گا. کیوں؟ عقل نہیں ہے. اور انسان کو اللہ تعالیٰ نے یہ 4 چیزیں تو عطا فرمائی، لیکن ان 4 چیزوں کے ساتھ عقل کو عطا فرمائی. لیکن عقل وہی صحیح رستہ دکھائے گی جو عقل شریعت کے تابع ہوگی.
اب اس کو بھی مجھے سمجھانا ہے اور وقت کافی ہو چکا. یہ صرف ابھی میں ظاہری جو کمال ہے، حسن و جمال ہے، وہ سمجھایا. اب باطنی حسن و جمال کو میں سمجھا رہا ہوں اور ابھی آدھا سمجھایا. دیکھو اگر یہ دو باتیں آپ سمجھ گئے تو والتین والزیتون کی پوری صورت آپ سمجھ گئے. پھر بعد میں جب کوئی امام والتین والزیتون کی صورت پڑھے گا اور یہ تفسیر آپ کے ذہن میں ہوگی، اس وقت جو سننے میں اور پڑھنے میں جو لطف آئے گا وہ بعد میں پتا چلے گا. کئی تفسیروں کا خلاصہ الحمدللہ آپ کے سامنے میں رکھتا ہوں. تو یہ ہے ظاہری مطلب کہ حسن و جمال اور باطنی حسن و جمال. ابھی ہمارا ادھورا بیان ہوا، لیکن آپ نے اس سے اندازہ لگایا ہے کہ ہم نے آج تک اس سورت کو کتنی مرتبہ پڑھا، لیکن ایسے سرسری طور پر ہمیں پتا بھی نہیں چلا کہ اللہ تعالیٰ نے اس سورت کے اندر کتنے عظیم مضامین کو بیان فرمائے. یوں سمجھو کہ معمولی سورت ہے، لیکن اس سورت کے اندر کو جہاں پورے قرآن کا خلاصہ بیان کر دیا. یہ کب پتا چلے گا؟ جب یہ سورت پوری ہوگی، جب آپ کا اس کا معنی جب آپ کے ذہن میں آ جائے گا، تب آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ اللہ تعالیٰ کا کیا کمال ہے کہ معمولی معمولی چھوٹی چھوٹی صورتوں میں پورے قرآن کا خلاصہ بیان فرما دیتے ہیں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. ایک بات کل کہنے میں بھول گیا تھا، اگر کسی کو سوال ہو تو یا تو وہ کاغذ میں لکھ کر مجھے پہلے سے دے دے، جیسا کہ گزشتہ رمضان کو یہ ہمارا معمول تھا اللہ کے فضل سے. تو پھر بعد میں آج اگر کوئی رکا اور چٹھی دے گا تو اس کا جواب آئندہ کی مجلس نوخیر میں انشاءاللہ دے دیا جائے گا. اور اگر مجھے وقت ملا تو انشاءاللہ جو اگر وہ مسئلہ ایسا ہے کہ فوراً میرے ذہن میں آ گیا تو اسی مجلس میں بیان کر دوں گا. چاہے وہ مجھ سے انشاءاللہ، دیکھو میں آپ کی خدمت کے لیے تیار ہوں، چاہے فون کے ذریعے سے آپ مسئلہ پوچھو، چاہے رکے چٹھی میں لکھ کر پوچھو، یا روبرو آپ مجھ سے پوچھیں. بس اسی بنا پر کہ اللہ بس کسی عمل سے راضی ہو جائے، میں آپ کی خدمت کے لیے تیار ہوں. اگر جو کبھی فون نہ اٹھاؤں تو سمجھنا کہ یا تو میں تلاوت میں ہوں گا، یا تو سائلنٹ پر ہوں گا، یا کوئی دوسرا ایسا کام ہوگا. اور جیسے مجھے پتا چلے گا فوراً آپ مجھے فون کرتے رہنا جب تک میں آپ کو ریسیو نہ کروں. انشاءاللہ میں آپ کو جواب دوں گا، لیکن بیکار باتیں نہ پوچھیں. جو ضرورت کی باتیں ہو اس کے لیے آپ کی خدمت کے لیے میں تیار ہوں. اللہ بس قبول فرماوے، اللہ کی ہمت دے اور اللہ آسان فرماوے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجهک وعظیم سلطانک. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وبارك وسلم. یا اللہ یا ارحم الراحمین، جس طرح تو نے ہمارے ظاہر کو حسین و جمیل بنایا، یا اللہ تجھ سے درخواست کرتے ہیں ہمارے باطن کو بھی حسین و جمیل بنا دے. جس طرح ہمارے ظاہر کو کمال عطا فرمایا، یا اللہ تیری توفیق کے بغیر، تیری مدد کے بغیر ہمارا باطن کمال تک نہیں پہنچ سکتا. تجھ سے یا اللہ عاجزانہ درخواست کرتے ہیں. اور یہ مہینہ اسی لیے تو نے بھیجا کہ انسان جس طرح تو ظاہر میں کمال والا ہے تو باطنی کمال بھی تو حاصل کر لے. تو یا اللہ تجھ سے باطنی کمال حاصل ہو اس کی بھیک مانگتے ہیں، عاجزانہ درخواست کرتے ہیں ہمارے باطن کو بھی کمال تک پہنچا دے. یا اللہ جو تو چاہتا ہے اس درجے تک ہمارے باطن کو بھی پہنچا دے. کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے باطن میں نفاق آ جاوے، ہمارے باطن میں کفر آ جاوے، ہمارے باطن میں شک آ جاوے، ہمارے باطن میں شرک آ جاوے، ہمارے باطن میں تیرے بارے میں مختلف خیالات اور اسی طرح وہم و شک آنے لگے. یا اللہ اس سے تو ہماری حفاظت فرما. یا اللہ ورنہ تو بڑا بے نیاز ہے. یا اللہ تیرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرنے والے، کئی سال خدمت کرنے والے ان کے چچا نہ معلوم انہوں نے رات دن ایک کر دیا تھا، لیکن تو کتنا بے نیاز ہے، تو نے ان کے باطن کو کمال تک نہیں پہنچایا. اور ان کو یا اللہ یا ارحم الراحمین مرتے وقت کلمہ بھی نصیب نہیں ہوا. تو بے نیاز ہے یا اللہ، ہمارا تیرے اوپر کوئی احسان نہیں. یا اللہ پھر بھی یا اللہ ہم تجھ سے عاجزانہ درخواست کرتے ہیں ہمارے باطن کو یا اللہ کفر سے بچا لے، ہمارے باطن کو شرک سے بچا لے، ہمارے باطن کو نفاق سے بچا لے، ہمارے باطن میں تیرے بارے میں شک کرنے سے بچا لے، ہمارے باطن میں تیری محبت نصیب فرما، شریعت کی محبت نصیب فرما، دین کی محبت نصیب فرما، تیرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نصیب فرما.
کلام مجید کی محبت نصیب فرما، اور پھر یا اللہ رمضان کے مہینے تک نہ ہو بلکہ پوری زندگی جب تک تو نے ہمارے لیے مقدر کر رکھی ہے، پوری زندگی تیری محبت ہو، دین کی محبت ہو، شریعت کی محبت ہو، تیرے احکام کی محبت ہو، تیرے کلام کی محبت ہو، تیرے رسول کی محبت ہو، تیرے رسول کی سنتوں کی محبت ہو، سنتوں کی عظمت ہو، ہمارے باطن میں سنتوں کی عقیدت ہو اور ہماری زندگی میں سنتوں کی مطابقت ہو۔ یا اللہ تجھ سے اس کا سوال کرتے ہیں، یا اللہ ہمارے سوال کو تو پورا فرما دے۔ یا اللہ تو ہی نے تو وعدہ کیا مجھ سے سوال کرو میں تمہارا سوال پورا کروں گا۔ یا اللہ ہمارا ظاہر بھی بنا دے، باطن بھی بنا دے، ہماری دنیا بھی بنا دے، ہماری آخرت بھی بنا دے، ہمارا دین بھی بنا دے، ہمارے گھر والوں کو بھی بنا دے، باہر والوں کو بھی بنا دے، تمام مسلمانوں کو صحیح توفیق عطا فرما۔ یا اللہ بہت کچھ مانگنا ہے، تو جانتا ہے ہمیں کیا مانگنا ہے، تو جانتا ہے ہماری کیا حاجتیں ہیں، تو جانتا ہے ہماری کیا ضرورتیں ہیں۔ یا اللہ بہت سارے لوگ دعا کی درخواست کرتے ہیں اور اسی نیت سے بھی بیٹھتے ہیں کچھ مانگیں گے یا اللہ تیرے کلام مجید کی تفسیر کے بعد، تو یا اللہ ان کی مانگوں کو، ان کی تمناؤں کو اور ان کی حاجتوں کو، ضرورتوں کو تو بخوبی جانتا ہے اور تو ہی پوری کرنے والا ہے۔ بغیر مانگے یا اللہ وہ سب کچھ ہمیں دے دے، ہماری حاجتوں کو پوری فرما دے، ہماری پریشانیوں کو دور فرما دے، ہماری مشکلات کو آسان فرما دے، ہمارے بیماروں کو شفا دے دے، ہمارے کمزوروں کو قوت دے دے۔ یا اللہ ہمارے ناقدروں کو قدر کی توفیق دے دے، ہمارے ناشکروں کو شکر کی توفیق دے دے۔ یا اللہ یا رحم الراحمین، جو مانگا، جو مانگنا چاہیے نہیں مانگا، جو مانگنا چاہتے ہیں وہ بھی نہیں مانگا، سب عطا فرما، شان عطا فرما یا اللہ۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وسلم تسلیما برحمتک یا رحمن۔ انشاءاللہ